ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا پیارا پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے، کلاس روم۔ جی ہاں ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ اس کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ اور کچھ اس میں جو بیان کیا گیا ہے اجمالاً مختصراً ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، سبق پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آپ اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں کلاس روم پروگرام میں کون سے بچے ہمارے ساتھ ہیں، تو کچھ تعارف لے لیتے ہیں۔ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمیں ہمارے ساتھ، چلیے ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اذان اتاری ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اذان اتاری یہ ساتھ ہیں ہمارے ساتھ، مرحبا کہتے ہیں اذان بھائی آپ کو، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ شان۔ شان بھائی، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں جی، شان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آیا نو شان بھائی، جزاک اللہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ چلیے ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اسید اتاری ہے۔ ماشاءاللہ جی، اسید اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا کہتے ہیں اسید بھائی آپ کو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالسبحان ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عبدالسبحان بھائی بھی ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے عبدالسبحان بھائی آپ کو۔ جی آیا نو، مرحبا کہتے ہیں۔ چلیے جی آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ثنا خان اسلامی بھائی کون ہیں، ان سے بھی کچھ تعارف لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسین رضا اتاری۔ ماشاءاللہ محمد حسین رضا اتاری، مرحبا کہتے ہیں حسین بھائی آپ کو۔ جی آیا نو، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت، بڑی ہی پیاری درود پاک کی ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں، نیت بھی کیجئے انشاءاللہ۔ یہ سنیں گے اور اس کو سننے کے بعد ہم عمل بھی کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ پیارے بچوں؟ 10 بار۔ جی ہاں، 10 بار صبح و شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ اکبر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو کیوں نہ نیت کریں کہ ہم بھی ہر روز صبح اور شام کم از کم 10 بار درود پاک پڑھ کر یہ فضیلت حاصل کریں۔ ویسے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کی بھی نیت کریں کہ کم از کم ہم 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارا یہ معمول بنتا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ کون سے سیگمنٹ کی طرف؟
पहले से جی ہاں، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے Quranic knowledge. جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ قرآنک نالج میں ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سنیں گے۔ پیارے بچوں، آج جس سورت کے بارے میں ہم سنیں گے، سب سے پہلے آپ نے اس سورت کے بارے میں جو بیان ہوگا اسے یاد رکھنا ہے، بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اسے یاد بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل پھر ہم قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں۔ آج جو پیارے بچوں ہم جس سورت کے بارے میں سنیں گے، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ سورہ یونس۔ سورہ یونس، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 11 میں ہے۔ پارہ نمبر 11 میں ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک کے کل کتنے پارے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ اچھا آپ بتائیں گے، چلیے آپ بتائیے۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں۔ جی ہاں، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اور ان 30 پاروں میں سے 11ویں پارے میں یہ سورت سورہ یونس واقع ہے۔ اور کتنا پیارا نام ہے پیارے بچوں، سورہ یونس۔ اچھا پیارے بچوں، سورہ یونس، اس کا نام سورہ یونس کیوں رکھا؟ سورہ یونس کیوں رکھا؟ کچھ اور بھی تو نام ہو سکتا تھا نا اس سورت کا، اس کا نام سورہ یونس رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی سن کر انشاءاللہ مزہ آئے گا، خوشی ہوگی کہ اس سورت کا نام سورہ یونس کس نسبت کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس سورت کی آیت نمبر 98، آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کے آنے کے بارے میں بتایا، عذاب کے آنے کے بارے میں بتایا، اور خود وہاں سے جب چلے گئے اس قوم کی طرف سے، اس قوم سے جدا ہو گئے، اس بستی سے جب آپ تشریف لے کر چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ پڑیں، عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ پڑیں۔ جب لوگوں نے ان نشانیوں کو دیکھا نا تو دیکھ کر فوراً انہوں نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی اور ایمان بھی لے آئے، سچے دل سے توبہ بھی کر لی اور ایمان بھی لے آئے۔ تو ان کی توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، مطلب ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا، سورہ یونس رکھا۔ اچھا پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سورت میں کیا کیا بیان کیا گیا؟ جو قرآن پاک کے پارہ نمبر 11 میں سورہ یونس واقع ہے، اس میں بیان کیا 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 گیا؟ مختصراً کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس سورت کا مین ٹاپک، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے، اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور اعمال کا بدلہ ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اس سورت میں، یعنی سورہ یونس میں۔ اچھا ایک اور جو اس میں بیان ہوا ہے، قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ ایک اور مضمون جو اس سورت میں سورہ یونس میں بیان کیا گیا پیارے بچوں، وہ ہے کہ کافروں کو، غیر مسلموں کو، کن کو؟ کافروں کو، یعنی کافر غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کو قرآن پاک جیسی ایک سورت، قرآن پاک جیسی ایک سورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا کہ تمہیں چیلنج ہے کہ قرآن پاک جیسی ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ اچھا اس کے علاوہ پیارے بچوں، اسی سورت سورہ یونس میں قرآن پاک کے سچے ہونے کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی واقعہ اسی صورت میں سورہ یونس میں بیان کیا گیا۔ اچھا اس کے علاوہ پیارے بچوں، اس سورت کے آخر میں، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کی شریعت، اللہ پاک کی شریعت
اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے، ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں جی آج ہمارے ثنا خان اسلامی بھائی محمد حسین رضا اتاری ہمیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی حسین بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھی نبی کا۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ، جی ضرور سنائیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، گر مقاص والا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ۔ کیسا پیارا پیارا، کیسا ساز غربت، کتنا میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، غیر مقاص والا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ۔ کعبے کی عظمتوں کا ملک لگے گلے، کعبے کی عظمتوں کا ملک لگے گلے، کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ۔ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، گر مقاص والا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ،
بڑا ہی پیارا کلام امیر اہل سنت کا لکھا ہوا انہوں نے سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے محمد حسین بھائی کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. جی پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس میں کچھ الفاظ مشکل استعمال ہوئے ہیں، کچھ مشکل الفاظ کے معنی میں بیان کرتا ہوں، بلکہ کچھ پوچھ بھی لیتا ہوں. اچھا، اس میں ایک لفظ بیان ہوا ہے علا، عرش علا. علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیے ہم حسین بھائی سے پوچھتے ہیں. جی حسین بھائی آپ بتائیں علا کا مطلب کیا ہے؟ بلند. علا کا مطلب ہوتا ہے بلند. کیا ہوتا ہے؟ بلند. بلند. ماشاء اللہ. اچھا، اس میں کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہر مکان. کیا استعمال ہوا ہے پیارے بچوں؟ ہر مقام. ہر مقام کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ. ہر مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ. ہر جگہ. اچھا، سبز، گرین. سبز کا مطلب کیا ہے؟ گرین. اچھا، اس کے علاوہ منکر. انکار کرنے والا. کیا ہے منکر کا مطلب؟ انکار کرنے والا. انکار کرنے والا. منکر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے تن. کیا لفظ استعمال ہوا پیارے بچوں؟ تن. تن کا مطلب ہوتا ہے بدن. تن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدن. بدن. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ ان اشعار کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ اس میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا فرمایا ہے، کچھ مختصراً اس کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، اس کے پہلے شعر میں جو بتایا گیا عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک ہے وہ ہر جگہ سے افضل ہے. ہر جگہ سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش اعظم سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افضل ہے. سبحان اللہ. اس کے اگلے شعر میں یہ کہا جا رہا ہے، بیان کیا گیا کہ مدینہ پاک کا گرین سبز گنبد، گرین یعنی سبز گنبد کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کہا کہ مدینہ پاک کا جو گرین گنبد ہے، سبز گنبد ہے، یہ کتنا پیارا ہے، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کتنا میٹھا ہے. یعنی گنبد کتنا پیارا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہے کتنا میٹھا روزہ ہے. اگلے شعر میں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو بیان کیا گیا کہ مدینہ پاک، مدینہ پاک مکہ پاک سے بھی افضل ہے. سبحان سبحان اللہ، کہ مدینہ پاک مکہ پاک سے بھی افضل ہے، یعنی زیادہ فضیلت والا ہے. مدینہ پاک مکہ پاک سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ فرما رہے ہیں کہ میں کعبہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہا. کعبۃ اللہ کی فضیلت اور اس کی عظمت کا انکار کرنے والا نہیں ہوں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کعبے کا بھی کعبہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک کعبہ شریف کا بھی کیا ہے؟ کعبہ ہے. سبحان اللہ. آخری شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں پیارے بچوں؟ دعا کر رہے ہیں. دعا یہ ہے کہ جس وقت میری روح میرے جسم سے نکلنے والی ہو، جس وقت میری روح میرے جسم سے نکلنے والی ہو. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا قبلہ امیر اہل سنت کے حق میں بھی اور ہم سب کے حق میں بھی اللہ پاک یہ دعا قبول فرمائے. کتنی پیاری دعا ہے. فرمایا کہ جس وقت میری روح میرے جسم سے نکلنے والی ہو، یا اللہ اس وقت، یا اللہ اس وقت میرے سامنے میرے پیارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہو. سبحان اللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ جب ہمارے جسم سے بھی روح نکل رہی ہو تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی پیارے بچوں اور کڈس مہدی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مہدی چینل کے ناظرین، ہم جو سبق پڑھتے ہیں کتاب کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2، حصہ نمبر 2 سے یہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر ہے 48۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی اپنی کتاب کھول لیجئے۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 موجود ہے، اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو www.dawatislami.net سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو آپ لوگ ریڈی ہیں بھائی؟ جی۔ چلیے جی ٹیم اے، آپ یہ پڑھیے، پہلا سوال آپ پڑھیے۔ کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ ہے، بڑا ہی پیارا سوال ہے، اہم ترین سوال ہے کہ کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، پڑھنا جائز ہے یا نہیں، کار ثواب ہے یا نہیں۔ اس کا جواب سنتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جی جواب پڑھیے۔ جی ہاں، اذان کا جواب ہم جی ہاں، اذان سے پہلے۔ جی ہاں، اذان کا جواب ہم چلیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ دیکھیں میں کہاں پر پڑھا رہا ہوں۔ سوال ہوا تھا کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی آپ اس کے جواب پر انگلی رکھے۔ جی ہاں، جی ہاں، اذان سے پہلے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ ثواب کا کام ہے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ تھا کہ کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سوال یہ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، اذان سے پہلے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے۔ جی آپ اگلا سوال پڑھیے۔ جب اذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب اذان ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب سنتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ جی اذان کے احترام میں گفتگو اور کام اذان کے احترام میں اذان کے احترام میں گفتگو اور تمام کام گفتگو اور تمام کام روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اذان ہو تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری ایکٹیویٹی کیا ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اذان کے احترام میں اپنی گفتگو کو روک لیں، گفتگو روکیں، تمام کام کاج روک کر ہم پھر اذان کا جواب دیں۔ انشاءاللہ ہر کلمے پر اللہ پاک ہمیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی ٹیم اے، آپ سے سوال ہے، تو دونوں ٹیمیں ویسے تیار ہیں نا؟ دونوں ٹیموں سے سوال ہوگا۔ چلیے آپ یہ بتائیے کہ سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ سب کو روزی دینے والا اللہ پاک ہے۔ سب کو روزی دینے والا اللہ پاک ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے جی ٹیم بی، آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس اسلامی مہینے میں پیدا ہوئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کلاس روم۔ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔
क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया